اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ محترم ناظرین، خلاصہ 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 83۔ رسول رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ باہر سے کسی منافق نے کوئی خبر پھیلائی کہ فلاں قبیلہ فلاں علاقے کے لوگ مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور عام سادہ لوگ مسلمان جو ہیں اس خبر کو لے کر کے پھیلا دیتے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان قبائل پر، اس قبیلے پر جنگ کی تیاری ہو گئی، اور بعد میں خدائے بزرگ و برتر نے وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مومنوں کی تربیت کے لیے کہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، کہ جب کوئی امن یا خوف کی بات آئے تو اسے یہ عام سادہ لوگ مسلمان جو ہیں یہ پھیلا دیتے ہیں، اور پھر عام عوام میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہ رسول کے طرف لوٹائیں یا پھر اولی الامر کی طرف۔ اور وہ اولی الامر کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی مزید وضاحت، اولی الامر کی تعریف ہے، وضاحت ہے کہ وہ اولی الامر کون ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، وہ اولی الامر ہیں يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو اس سے استنباط کریں، صحیح رخ اختیار کریں، اتنے فہم و فراست کے مالک جو اس مسئلے کو بھانپ کر کے اس سے صحیح رخ اختیار کریں، وہ ہیں اولی الامر۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور وحی کے ذریعے سے آپ کو پتہ نہ چل جاتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، اور اے مسلمانوں تم نے شیطان کی اتباع کر لی تھی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ۔ اللہ اکبر۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے محبوب اللہ کے راستے میں لڑیے، لا تکلف الا نفسک، آپ پر صرف آپ کی جان کا بوجھ ہے۔ اگر مسلمان مومنین آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ پر صرف آپ کی جان کا بوجھ ہے۔ ہم جب آپ کے پاس جتھا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حکومت آپ کے پاس جناب فوج نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ الا نفسک وحرز المؤمنین، بس مومنوں کو آپ جنگ پر اسلام کی حفاظت کے لیے بس صرف ابھار سکتے ہیں۔ اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا، اللہ پاک فرماتے ہیں اشد تنکیلا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ جب تم ہمت کر کے میدان میں اترو گے تو ہم کافروں کے ہاتھ تم سے دور رکھیں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کی اگلی آیت، اس آیت کو جو میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، بلکہ آیت نمبر ہے 96، یعنی 96 آیت نمبر ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس آیت کو سنا کر کے کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لوگوں میں پھیلائے ہوئے ہیں، اور پھر اس پر ایک غلط عقیدہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب وہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، نہیں ہیں برابر جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کوئی ضرر کوئی تکلیف نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، وہ برابر نہیں ہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ برابر نہیں ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل المجاہدین باموالہم وانفسہم القاعدین درجہ، اللہ نے مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو، میدان میں اترنے والوں کو، خدا نے بیٹھنے والوں پر جو نفس سے اور مال سے جہاد کر رہے ہیں، بیٹھنے والوں پر درجہ عطا فرمایا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یہ جو آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کر کے بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کسی کے بارے میں کوئی حقائق بیان نہیں کر سکتے، خدا نے ہر ایک سے حسن اچھا وعدہ کیا ہے۔ اس حسنہ سے مراد جنت ہے اور آخرت کی زندگی ہے۔
وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ پاک نے بیٹھنے والوں پر، جہاد کرنے والوں کو اجر عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن و احادیث کے برخلاف اپوزٹ یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے بھی کسی کے بارے میں آپ نے، کسی نے اسلام کا نقصان کیا ہو، تکلیف دی ہو، کوئی اہل بیت علیہم السلام کا قاتل ہو، یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد یہ آیت سنائی جاتی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، بھی سب سے اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے حسنہ کا، جنت کا، لیکن ملے گا اسے جو اس وعدے پر پورا اترے گا۔ اس طرح ہر مومن، ہر مسلمان، قیامت تک آنے والے ہر فرد و بشر کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے حسنہ جنت کا، کہ وہ نیک اعمال کریں گے تو انہیں جنت ملے گی، وہ خدائے بزرگ و برتر کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو جنت ملے گی، وہ رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو جنت ملے گی، وہ اہل بیت اور قرآن کو اپنے لیے پیشوا اور رہنما مانیں گے تو جنت ملے گی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ پوری کائنات کے لوگوں سے خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے وعدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اعمال میرے اچھے نہ ہوں، اسلام سے میں مخلص نہ ہوں، قرآن اور اہل بیت کو اپنے لیے آئیڈیل اور اپنے لیے نمونہ نہ مانتا ہوں، مطیع و فرما بردار رسول کا نہ ہوں، جس چیز سے خدا نے منع کیا ہے حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا ہوں، تو پھر بھی مجھے جنت ملے گی۔ اس کا مطلب ہے خدا نے ہر ایک سے اچھائی کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے اپنے نیک اعمال کے بدلے میں۔ اب آگے چلتے ہیں، آیہ نمبر 115، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی رسیاں خدا نے ڈھیلی کر دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول کی نافرمانی کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے رستے سے ہٹ کر کے کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے، یہ کون مومنین ہیں؟ یہ وہی مومنین ہیں جن کے بارے میں خدا نے پچھلی آیات میں فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کا رستہ، اہل بیت علیہم السلام کا رستہ، جو ہر دور میں خدا کے دین کے محافظ رہے ہیں، یہ وہی مومنین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سبقت لے جانے والے، یہ خدا کے قریبی ہیں۔ 3 گروہ قرآن نے بیان کیے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور سابقون السابقون، سبقت لے جانے والوں میں سے بھی پہلے دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، یہ خدا کے قریبی ہیں، اور یہی وہ مومن ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور انہوں نے مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر اور رستے کی اتباع شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اتباع شروع کر دی ہے۔ انہوں نے جناب حضرات ائمہ اطہار کی فقہ کو، ہدایت کو، تعلیمات کو چھوڑ کر کے عام امتیوں کی، عام لوگوں کی فقہ کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا، اس پر چلتے ہیں، اور جب ان کی باری، ان کا نام لیا جاتا ہے جو قرآن کے وارث ہیں، جو علم نبوی کے وارث ہیں، تو پھر انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، جہاں یہ جانا چاہتے ہیں ہم اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ بالآخر غیر سبیل مومنین سے، مومنین کے رستے سے جو بھٹک چکے ہیں، ان کا بالآخر جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ جہنم ہوتا ہے، وساءت مصیرا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پارے کا خلاصہ اپنے اختتام کو ہے، اور آخری جو میں آپ کے سامنے جناب آیات پڑھنے جا رہا ہوں وہ بڑی قابل غور ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر خدا نے قرآن کا نزول فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس بندے سے دین میں سب سے بہترین کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ خدا کے لیے مطیع کر دیا ہے، فرما بردار کر دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز اللہ کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور پھر وہ احسان کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا،
اس نے ملت ابراہیم جو یک طرفہ ہے اس کی اتباع کر لی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا محبوب بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیا مبارکہ اس امت میں یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اول تو یہ پاک پیغمبر کی سیرت کے لیے ہے، اور دوم یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی متبع ابراہیم ہیں ان سب کے لیے ہے، لیکن ٹاپ آف دی لسٹ محمد کا نام ہے، اور ٹاپ آف دی لسٹ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہی کہہ سکتا ہے جس نے بندگی کا حق ادا کیا ہو، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، اور میں ہوں جس نے سب سے پہلے خدا کی بندگی کی ہے مصطفیٰ کے ساتھ مل کر کے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ اکبر۔